اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیو، آج کا ٹاپک چونکہ ہم نے ایسا سلیکٹ کیا ہے جس پر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل گفتگو کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ مختصر میں انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ وقت جو ہے ہمارا زیادہ نہ لگے اس میں۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی چیز ہے ہمارے دین اسلام کے اندر کہ بھائی دین جو اللہ نے نازل فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اسی دین کے اوپر قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار رکھا کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ کامیاب ہے، جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ ناکام ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ پورے قرآن کا اور حدیث کا خلاصہ اگر نکالا جائے ایک سینٹنس میں تو یہی بنے گا کہ دین کو زندگی میں لے آؤ تو تم کامیاب ہو، اور اگر دین کے بغیر تمہاری زندگی گزری تو تم ناکام ہو۔ اب دین کے متعلق ہماری دو ذمہ داریاں ہیں۔ دین کے متعلق دو ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک تو یہ دین پورا ہماری اپنی زندگی میں آئے۔ پورا زندگی میں لانے سے مراد کیا ہے کہ ہم جن فیلڈ میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور جن شعبوں سے ہمارا تعلق ہے وہ دین ہماری زندگی میں آئے۔ پورے دین سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک غریب انسان ہے اس کو مالداری کا دین سیکھنا پڑے گا، مالدار کو غریبی کا دین سیکھنا پڑے گا، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ زکوٰۃ کی لائن کے مسائل سیکھے گا، مطلب یہ ضروری نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ جس شعبے میں ہم جی رہے ہیں اور جن چیزوں سے ہمارا تعلق ہے تو وہ دین ہماری اپنی زندگی میں آئے۔ یہ پہلے نمبر کی ذمہ ہے۔ اس کے لیے انسان کو جس لائن کی کوشش کرنی پڑے، جس لائن کی جدوجہد کرنی پڑے وہ اس کو اختیار کرنی پڑے گی، نتیجے میں دین اس کی زندگی میں آئے۔ جیسے قرآن کے اندر یہ اللہ نے ترتیب بیان فرما دی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو اللہ کے راستے کی جدوجہد کریں گے تو اللہ ان کے لیے کیا کریں گے؟ راستے ہدایت کے کھول دیں گے۔ تو دین کو حاصل کرنے کے لیے ایک جدوجہد ہے، ایک محنت ہے، ایک کوشش ہے۔ بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے دین زندگی میں نہیں آتا۔ یہ ایک بالکل صاف اور واضح بات ہے۔ دوسری ذمہ داری دین سے متعلق ہماری یہ ہے کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اس کو ہم دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیہ، یہی حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہو، یعنی ایک آیت بھی اگر تم تک پہنچی ہے، دین کا کوئی باب تم تک پہنچا ہے تو اس کو کیا کرو تم آگے پہنچانے والے ہو۔ یعنی یہ سند جو ہمیں دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو ہر ایک اس کے اعتبار سے ذمہ دار ہے اور وہ آگے بات پہنچا سکتا ہے، یعنی اس کو اجازت ملی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دین ہے کیا چیز؟ کون سا دین ہم اپنی زندگی میں لائے اور کون سا دین ہم دوسروں تک پہنچائے؟ یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے۔ یہ اگر ہماری سمجھ میں آ گیا اور لوگوں کی سمجھ میں آ گیا تو پھر جو ہے بہت ساری چیزیں انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں اور بات بالکل واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ دین دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک تو دین جو آج سے 1450 سال پہلے قرآن کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا بذریعہ وحی، یہ قرآن جو آج ہمارے سامنے ایک کتابی شکل میں موجود ہے۔ اصل میں یہ پہلے کتابی شکل میں نہیں تھا، بعد میں اس کو کتابی شکل میں لایا گیا تاکہ قیامت تک یہ جو ہے صحیح سالم امت تک چلتا رہے، کیونکہ سب کی کامیابی کا دارمدار اسی کے اوپر ہے۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کرنی تھی۔ مطلب وہ آیا تھا نا کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے، انا لہ لحافظون، اس کی حفاظت کون کریں گے؟ ہم کریں گے۔ تو ایک تو قرآن کے اندر دین ہے اور دوسرا دین اس کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر دین ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ جو ہے نا اسی کو ہم دین کہیں گے، اس کے علاوہ وہ دین نہیں کہا جائے گا۔ باقی جو چیزیں بیان کی جائے گی وہ اس کے بیس پر بیان کی جائے گی، لیکن اصل دین اس کے اندر ہے قرآن میں اور احادیث میں۔ اچھا، قرآن جو محفوظ ہے وہ باللفظ محفوظ ہے، مطلب جیسا 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا ویسا کا ویسا جو کا تو ہم تک آج یعنی کہ 14 صدی گزرنے کے بعد بھی ویسا کا ویسا ہم تک ٹرانسفر ہوا ہے۔ اس میں ذرہ برابر ایک لفظ کی بھی کمی یا بیسی اس کے اندر نہیں کی گئی۔ یہ ایک بڑا معجزہ ہے۔ یہ سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا نا کہ لوگ ماشاءاللہ ہر زمانے میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ رہے ہیں موجود۔ تو اگر یہ سارے قرآن کے نسخے مٹا بھی دیے جائے جتنی ہارڈ کاپیز ہے تو پھر بھی یہ حفاظ کرام ہے تو اس کے ذریعے قرآن جو ہے دوبارہ لکھ لیا جائے گا، یعنی ویسا کا ویسا لکھ لیا جائے گا جیسا وہ نازل ہوا تھا۔ تو یہ اس کا معجزہ ہے۔ تو قرآن تو باللفظ آج تک آیا، اس میں تو ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ لیکن احادیث کے معاملے میں چونکہ بہت سارے سوالات ہیں۔ اب یہ جو احادیث کا معاملہ ہے، یہ احادیث کیسے ٹرانسفر ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ایک بات صحابہ کے سامنے کہی۔
अब मुख्तलिफ सहाबा बैठे थे, किसी ने कोई मजमून ले लिया, किसी ने कोई बात ले ली, किसी ने पीछे वाले ले ली, किसी ने आगे वाले ले ली, किसी ने बीच में से 2-3 सेंटेंस ले लिए और ये चीज़ें आगे पहुँचाई, किसी ने पूरी की पूरी मतलब बात आगे पहुँचाई। लेकिन पहुँचाने में अहादीस जो है बिल मफहूम महफूज है, बिल लफ्ज़ नहीं है। यानी कि एक 15 मिनट तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात अगर बताई हो, अब उसमें जो है बहुत सारे सहाबा मौजूद है, तो क्या कोई सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ बात कही है वैसे आगे पहुँचाएगा? नहीं, वो पहुँचा ही नहीं सकता। इसमें अल्फाज के चुनाव में फ़र्क हो जाएगा, मफहूम बाकी रहेगा। ये बात समझ रहे हैं? मफहूम इसका बाकी रहेगा, लेकिन अल्फाज में इसके प्लस माइनस हो सकता है। तो अहादीस जो महफूज है वो बिल मफहूम महफूज है, और कुरान जो महफूज है वो बिल लफ्ज़ महफूज है। तो अहादीस के बारे में एक सवाल ये पैदा होता है कि अहादीस कौन सी है कि जिसके अंदर जो है दीन महफूज है और इसको दीन माना जाएगा। तो ये असल में आज से यूँ समझ लेके 3री सदी हिजरी में गालिबन ये मुहद्दिसीन इमाम मुहद्दिसीन को अल्लाह ने जो है खरा फरमाया इस काम के लिए, और उनके जहन में ये बात डाली कि जो है अहादीस के ज़ख़ीरे को जमा किया जाए। क्या 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 किया जाए? जमा किया जाए। इसलिए कि इससे पहले जमा करने की कोई बाकायदा तरतीब नहीं थी। 3री सदी में आके जो हमारे बड़े बड़े इमाम हैं, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह, इसी तरह जो है इमाम अहमद बिन हम्बल है, और इसी तरह जो है मुख्तलिफ इमाम है जिन्होंने जो है अहादीस के ज़ख़ीरे को जमा करने की मेहनत और कोशिश की। और इसके लिए उन्होंने मतलब यूँ समझो कि ना अपना आराम देखा, ना अपना खाना देखा, न जो है अपनी ज़रूरतों का लिहाज किया, हर चीज़ को कुर्बान करके इन्होंने बहुत सारी अहादीस का ज़ख़ीरा जमा किया अपने अपने ज़माने में। जैसे इमाम बुखारी ने लाखों की तादाद में अहादीस जमा की, इमाम मुस्लिम ने लाखों की तादाद में अहादीस जमा की, इसी तरह दूसरे इमाम। लेकिन फिर मसला सवाल ये खड़ा हुआ कि ये जितनी अहादीस हमने जमा की है कि ये सारी की सारी मतलब ऑथेंटिक है, सही है, क्या इसको हम इसी तरह आगे पहुँचा सकते हैं? क्या इसी को दीन माना जाएगा? ये बड़ा हम सवाल पैदा हुआ। तो फिर जो है अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए उलमाए मुहद्दिसीन को कि इन्होंने फिर जो है इसको परखने के लिए एक निज़ाम मुरतब किया। वो निज़ाम कहाँ से बनाया गया कि अस्मा और रिजाल की मतलब किताबें वजूद में आई। अस्मा और रिजाल की किताबें क्या है? ये एक बड़ा फ़न है अहादीस के फील्ड में, बहुत बड़ा फ़न है। जो बड़े लेवल के जो मुहद्दिसीन होते हैं वो जो है इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और इनकी दिलचस्पी इसके साथ होती है। तो अस्मा और रिजाल यानी कि जो जिन रावियों से जो चैन अहादीस बयान होने मतलब बीच में आई है, एक तबे ताबई ने ताबई से नकल किया, ताबई ने सहाबी से नकल किया, या बीच में 2-3 ताबई आ गए या तबे ताबई आ गए या इसके बाद वाले आ गए, तो फरमाया कि ये सारे जो बीच में 3-4 रावी हैं, नैरेटर्स, इनके अहवाल जमा करना शुरू किए इन्होंने। वैसे हजारों की तादाद में लोग थे, तो ये सारे अहवाल इन्होंने जमा किए। मिसाल के तौर पर फलाना एक रावी है इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह, ये बड़े ताबीन में से है जिन्होंने 70 से ज़्यादा सहाबा की सोहबत हासिल की। तो फरमाया कि इनके बारे में अहवाल जमा किए गए कि वो कैसे थे, क्या इनके बारे में कोई झूठ तो मशहूर नहीं है कि ये कज्जाब थे, या मतलब जो है इनका हाफजा याद करने की जो मतलब ताकत है, उनका हाफजा तो कमज़ोर नहीं था, ये भूलने के आदी थे, या ये कि वो मतलब जिनसे बात नकल कर रहे हैं आगे वाले से, क्या वो दोनों की मुलाकात भी कभी हो पाई है? ये सारी चीज़ों को जो है परखा गया, सारी चीज़ों की ताफ्तीश की गई। क्यों कि ये जो अहादीस का ज़ख़ीरा है इसको हमें आगे पहुँचा देना काफ़ी नहीं है, बल्कि अब लाखों की अहादीस में से एक एक हदीस को इन उसूलों पर चेक किया गया कि इस हदीस में ये रावी है, इनके बारे में अस्मा और रिजाल की किताब में क्या लिखा गया है, इनके अहवाल क्या है, इनके अहवाल हमें क्या बताया। जहां भी ऐसा लगा कि बीच में ये एक ऐसा रावी है इस हदीस को बयान करने में कि जो झूठा है, लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि ये झूठा था, तो फौरन उस हदीस को निकाल दिया जाए। यानी जो सही हदीस है जिसके बारे में कहते हैं कि तमाम रावी सिका रावी, मोतबर, काबिल एतमाद, इनकी अहादीस को सही के दर्जे में लिया गया। बाकी अहादीस की फिर कैटेगराइज की गई, मतलब कि ये मतलब ज़ईफ़ है या फिर ये हसन दर्जे की है, या अजीज़ है, ये गरीब है, ये जो है मरफू हदीस है, ये मुरसल है। मुरसल मतलब जो ताबई तक जिसकी चैन जाती है, आगे सहाबी से वो नकल ना करते, इसको मुरसल कहेंगे। इसी तरह जो है मरफू हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो बुलंद होती है, नीचे से कोई बयान करके मैंने इससे सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, और फिर आगे सबसे आगे कहाँ तक हो जाती है वो चैन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, यानी कि ये रफ़ा होती है अल्लाह के रसूल तक। तो इसको मरफू हदीस कहते हैं। मरफू हदीस की 4 किस्में हैं, ये मुख्तसर में बता दूं। जैसे मरफू हदीस की 4 किस्में क्या है? एक तो जो है हदीस कौली है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से कोई बात इरशाद फरमाई, इसको सहाबा ने आगे नकल की। दूसरा जो है हदीस वस्फी, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई वस्फ सहाबी बयान करे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक ऐसी थी, चेहरा मुबारक ऐसा था, आप जो है चलते ऐसे थे, आपका सर मुबारक ऐसा था, पूरा जो बयान हुआ है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया, तो ये है, इसको कहा जाएगा हदीस वस्फी। तीसरे नंबर की हदीस है कि हदीस फैल, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया,
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना इस तरीके से खाया, नमाज इस तरीके से पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है किसी के जनाजे की नमाज इस तरीके से पढ़ाई। ये मुख्तलिफ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुए एक्टिविटीज, वो सारी सहाबी ने देखी और आगे इसको नकल की। और चौथी हदीस की किस्म क्या है? हदीस तकरीरी। तकरीरी किसको कहते हैं? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक अमल हुआ, उस अमल पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। कोई सहाबी ने कोई अमल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको देखा और देखने के बाद क्या रहे? खामोश रहे। तो इसका माना क्या हुआ कि ये अमल जो है वो क्या है? सही है। क्योंकि अगर वो अमल गलत होता, वो काम अगर गलत होता, तो नबी पर ये फर्ज है कि वो फौरन उसको क्या करके इस काम को रोक दे और इसके बारे में जो है अपनी जुबान से इसको रोकने की कोशिश करते। तो ये 4 किस्म की अहादीस, इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो रफा होती है, इसको मरफू अहादीस कहा जाता है। तो ये मरफू अहादीस जो है, क्या ये सारी की सारी सही है? इसको परखा कहाँ पर जाएगा? उसूल मुहद्दिसीन पर, जो उसूल बनाए गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, कि सारी की सारी हदीस जो है वो सही नहीं है, सारी की सारी अहादीस दीन कहलाने के लायक नहीं है। अब इसको परखा जाएगा। तो यूँ फरमाया कि इसके बारे में यूँ लिखा है कि मतलब इतने बड़े जखीरे में से इसका 1/3 हिस्सा या इससे भी कम जो है सही अहादीस के रूप में अलग किया है, सही अहादीस के फॉर्म में अलग किया है। क्योंकि ये फितना उस जमाने में वजूद में आ चुका था। हदीसों को घरने का जो फितना है ना, ये जो मतलब खवारिज जो थे, जिसको हम खारिजी कहते हैं, ये जंगे सिफीन की पैदावार है। तो उसी वक्त से जो है ये मनगढ़ंत अहादीस का घरना, अपनी तरफ से जो है कोई बात बयान करना और उसको हुजूर शासन की तरफ मंसूब कर देना। हालांकि सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ अलैहि हदीस है कि जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया, तो मेरी तरफ झूठ यानी उस पर झूठ बांधा, वो अपना ठिकाना जहन्नम में देखेंगे। अपना ठिकाना कहाँ देखेंगे? जहन्नम में देखेंगे। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से भी एक रिवायत में आता है, गालिबन बुखारी में ही ये रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं आसमान से गिर जाऊं जमीन पर, इसको तो मैं गवारा कर लूंगा, लेकिन ये बात मैं हरगिज गवारा नहीं करूंगा कि मैं अपनी तरफ से कोई झूठ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बांधूं, यानी कोई ऐसी बात मैं नकल कर दूं आगे कि जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ही नहीं। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि आपको पता था कि बाद में जो ये सारी चीजें होने वाली है, कि हर कोई बताएगा वो दीन थोड़ी हो जाएगी कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने यूं कहा है। जैसे बहुत सारी अहादीस है जो मैं यहाँ पर आपको बता दूं। पहले वाकया में सुना कि ये फितना जो है कितना बड़ा फितना है, मनगढ़ंत अहादीस का फितना, और इसको जो है दीन बनाकर लोगों में चलाना, क्योंकि आज के दौर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इस हवाले से जो है उलमाए किराम को मैदान में आने की ज़रूरत है कि वो इस हवाले से मैदान में आए और आवाम को, लोगों को इसके बारे में एजुकेट करें और इसके बारे में समझाए कि भाई असल मामला ये है कि हमें सही दीन आगे पहुँचाना है, खुद भी सही दीन समझना है, दीन का सही फहम खुद भी हासिल करना है कुरान और अहादीस के बेस पर, और उसी को लोगों तक पहुँचाना है। तो मैं आपको वाक़या सुनाने लगा हूँ, ये तकरीबन 3री-4ठी सदी का वाक़या है, जब खिलाफत बनु अब्बास का जो है आगाज हो रहा था। अबू जाफर अल मंसूर ये जो है खिलाफत बनु अब्बासिया के बानी कहे जाते हैं। तो उनके दौर में जो है, दौर खिलाफत में एक मरतबा उनके दरबार में एक जिंदी को पकड़ के लाया गया, और जब पूछा कि इसको क्यों पकड़ा गया है, तो कहा कि ये जो है ना अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स जो है ये मतलब अपनी तरफ से झूठी बातें घर कर इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मंसूब करता है, की तरफ मंसूब करता है। अल्लाह के रसूल का नाम लेकर ये मतलब झूठी रिवायत है और झूठी बातें घर के लोगों के अंदर फैला रहा है। तो जाफर अल मंसूर फौरन गुस्सा हो गए और कहा कि इसकी अभी गर्दन उड़ा दी जाए। तो जब इसको कत्ल के लिए ले जाने लगे तो उसने पीछे मुड़कर कहा कि तुम मुझे तो कत्ल करवा दोगे, लेकिन उन 1000 से ज्यादा अहादीस का, उन 1000 से ज्यादा मनगढ़ंत बातों का तुम क्या करोगे जो मैंने बना कर लोगों में फैला दी है? बोलो कितना बड़ा मसला है। तो जब इसने ये बात कही तो वहां पर एक बड़ी शख्सियत मौजूद थी। कौन? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, कि जो यानी कि हदीस के फील्ड में भी बहुत बड़ा नाम है और तसव्वुफ के फील्ड में भी बहुत बड़ा नाम है, यानी दोनों लाइनें उन पर जाके क्या होती है, जमा होती है, दोनों में इनका बड़ा नाम है। तो वहां से उन्होंने कहा कि इसको कह रहे कमबख्त तू क्या समझता है, कि कहते तेरी बातें जो तूने चलाई है उसकी हम ताफ्तीश नहीं करेंगे, उसको परखने वाले हम जिंदा है, यानी कि उसूल हम जानते हैं कि किन अहादीस को लिया जाएगा, किनको नहीं, किसको नहीं लिया जाएगा, ये सारी बातों से हम वाकिफ हैं। तो क्या समझता है कि तेरी चलाई हुई बातें हम चलने देंगे आगे? तो मेरे भाइयों, इससे पता चलता है कि ये फितना उसी जमाने से वजूद में आ गया है और ये फिर चलता गया, ये फलता गया, फूलता गया, ये परवान चढ़ता गया। हर जमाने में ऐसे मतलब जो है दुश्मनान इस्लाम मतलब मौजूद रहे हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें करके चलाई है। मैं कुछ अहादीस आपके सामने रखूँ यहाँ पर, जो मैंने मतलब इस हवाले से जमा की है। ये सारी मनगढ़ंत अहादीस है जिसको मतलब जिस पर मतलब सख्त गिरफ्त की है उलमाए मुहद्दिसीन कि ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बातें हैं। जिसमें से पहली बात ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नकल कुफर नवासन, नकल कुफर नवासन, ये फारसी का एक मुकुला है, यानी इसका मतलब है कि कुफर को नकल करना ये कुफर नहीं कहलाता है। एक बात को समझाने के लिए इसको नकल किया जाता है, चल रहा है।
تو کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر جو اللہ چاہے. کیا بات ہے؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہم تو یہیں تک بیان کرتے ہیں لیکن آگے کیا الفاظ ہے؟ مگر جو اللہ چاہے. اس کا کیا مطلب؟ اسی نے جو ہے مطلب ایسی باتوں نے ہی غلام احمد قادیانی کا مطلب جو سر گھمایا نا، اس کو جو ہے بڑے فتنے کے لیے تیار کیا ایسی ہی باتوں. تو پھر شیطان اپنا کام کر جاتا ہے. تو دیکھو یہ کتنی زبردست بات ہے. دوسری بات، جو مسجد میں دنیاوی بات کرے گا اس کی 40 سال کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. یہ بھی حدیث کے نام سے چلایا جا رہا ہے. اور کئی مساجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ بڑے اشتہار پر، بڑے پوسٹر پر اس کو لگایا ہوا ہے. بڑے بڑے مراکز اور مساجد میں ہم نے دیکھا اس حدیث کو. اور اس کے ساتھ وہ دوسری حدیث بھی ہے کہ جو مسجد میں دنیاوی بات کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے دوست چپ ہو جائے. پھر بھی وہ اگر چپ نہیں ہوتا تو دوسری مرتبہ کہتا ہے اللہ کے دشمن چپ ہو جائے. اور تیسری مرتبہ وہ چپ نہیں ہوتا تو کیا کہتا ہے کہ اللہ کے تجھ پر لعنت. تو بالکل من گھڑت حدیث ہے، بالکل من گھڑت حدیث. ایک کتاب میں یہ جو ہے نقل ہوئی لیکن اس کی کوئی سند ہے نہیں، کوئی سند ہی نہیں بس اس کو نقل کر دیا گیا. تو ایسی چیزوں کو نہیں لیا جائے. تو اس طرح کی اور کئی باتیں ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو بھی میری ہی پیروی کرتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. نعوذ باللہ. حالانکہ بات کیا کہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے. یعنی اس وقت اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو اس کو بھی یعنی ان کو بھی کسی کی پیروی کرنی پڑتی، میری پیروی کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے. لیکن یہاں عیسیٰ کا لفظ بھی داخل کر دیا گیا. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جو گرا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا دیا ہے، تو اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں دشمنان اسلام کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ کیا ہے؟ فوت ہو چکے. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، زندہ ہے. تو ایسی چیزوں سے مطلب ایسا تعصب نکلتا ہے تو پھر لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ خوبصورت چہروں کو دیکھنا عبادت ہے. ایسی باتیں بنائی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت ہے نہیں. خوبصورت چہروں کو دیکھنا کی عبادت ہے. تو اس سے تو پھر کتنے غلط معنی نکل سکتے ہیں. لوگ عورتوں کے خوبصورت چہروں کو دیکھنا شروع کر دیں گے اور عبادت سمجھ کر دیکھیں گے کہ یہ عبادت میں مجھے عبادت کا ثواب حاصل ہوا. تو میرے بھائی اس سے مطلب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اصل میں احادیث کو آگے پہنچا دینا، یہ حدیث میں آیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کر کے ایک بات آگے پہنچا دینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کو جو ہے پرکھ نہ لیا جائے، جب تک اس کو چیک نہ کر لیا جائے اصول محدثین پر، ان کے بنائے ہوئے رولس اینڈ ریگولیشنز پر اس کو دیکھ نہ لیا جائے، تب تک اس کے بارے میں جو ہے یعنی کہ اس کو آگے روایت کرنے کی کا ہم کوئی حق حاصل ہے نہیں. تو یہ فتنہ آج جو ہے سر کے جو ہے مطلب بول رہا ہے. یہ بڑا زبردست فتنہ آج کے زمانے کا ہے. اور خاص طور پر ہمارے جو ایسے لوگ جو بیچارے ماشاءاللہ بڑی اچھی نیت سے کام کرنے نکلتے ہیں، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، لیکن بیچاروں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا آگے بیان کر رہا ہوں. بہت سارے علماء بھی جو ہے ماشاءاللہ میدان میں آ رہے ہیں اور آنا چاہیے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ایک ہمارے زمبوسر کے مولانا ہے، ایک بروس کے مولوی فیاض صاحب کر کے ہیں. تو میں بھی ان کو کہنا چاہوں گا اگر وہ میری ویڈیو سن رہے ہیں کہ آپ جو ہے اور زوروں شور سے اس کام کو مطلب چالو رکھیں تاکہ عوام ایجوکیٹ ہو، اس معاملے میں عوام کی اصلاح ہو سکے، عوام کے ذہن میں یہ بات داخل ہو سکے کہ بھائی ہر بات بیان کر دینا دین نہیں ہوتا ہے. یہ کتنا سینسیٹیو اور کریٹیکل ایشو ہے. اس پر اگر ہم نے مطلب احتیاط نہیں کی تو بڑے مسئلے آخرت میں ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے تو تمہیں میرے نام لے کر کیا کیا باتیں آگے چلائیں. تو اس لیے یہ جو ہے اس لحاظ سے، اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے جو ہمارے یہاں ہمارے مطلب حلقوں میں، ہمارے بیانوں میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہے، تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو یہ مطلب بڑا کریٹیکل ایشو. اس کے بارے میں ہمیں جو ہے احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اسی طرح جو ہے مطلب انسٹاگرام ہے یا مختلف اور جتنے بھی سائٹس ہیں، سوشل سائٹس، اس کے اوپر بھی یہی چیزیں مطلب بے دھڑک چلائی جا رہی ہیں. اور بیان کرنے والا، آگے بتانے والا مطلب اس کو دین سمجھ کے اس کو مطلب اجر و ثواب کے لیے سے آگے فارورڈ کر رہا ہوتا ہے. جیسے وہ بہت ساری باتیں ویسے بھی چلتی ہیں نا کہ مطلب یہ آپ کو مطلب 10 لوگوں تک یہ بات پہنچا دو، اگر آپ پہنچاؤ گے تو آپ کو جو ہے بڑی بشارت ملے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے بتایا ہے. اور اگر تم 10 لوگوں کو نہیں پہنچاؤ گے تو جو ہے تمہارے اوپر مطلب اللہ کی طرف سے کوئی گرفت آئے گی اور تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو، یا تمہاری زندگی میں یہ نقصان ہو، یا تمہاری زندگی میں یہ گھاٹا ہو. بالکل منگرت بات ہے، بے بنیاد. تو اگر اسی کو دین مان لیا جائے تو پھر دین کی شکل کہاں باقی رہے گی. دین کی خوبصورت شکل میں، دین کی خوبصورت شکل کو ایسی باتوں نے بگاڑ کے رکھ دیا. دین تو بڑا خوبصورت تھا، دین اتنا آسان تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ ہر کوئی اس دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بعد اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن آج لوگ متاثر نہیں ہو رہے ہیں.
اور یہ مسئلہ سب سے زیادہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہے، انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان، یہ ہمارے بر صغیر کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس نے جو ہے سروں میں درد کر رکھا ہے۔ تو اس حوالے سے علماء کو میدان میں آنے کی ضرورت ہے، وہ علماء جو صحیح معنی میں اہل علم ہے اور ان چیزوں کا جو ہے مطلب ان کے پاس جو ہے نالج ہے، ان چیزوں کا علم ہے، تو وہ آ کے مطلب میدان میں اترے اور عوام کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کریں۔ اور جو دینی تحریکوں کے سربراہ ہے، دینی تحریکیں کو کی جو مطلب باغدور جن کے ہاتھ میں ہے، جو بڑے ذمہ داران کہے جاتے ہیں، ان کو بھی جو ہے اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی جذبات میں آگے جوش میں آگے یہ بات میں نہیں کہہ رہا، پچھلے 5-6 سال سے مطلب ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوا اور مطلب باقاعدہ بڑی اسٹڈی میں نے کی ہے اس کے حوالے سے۔ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، تو بڑے ذمہ دار حضرات اگر دوسری باتیں جیسے چلائی جاتی ہیں تو لوگ ان کی باتیں لیتے ہیں، تو اگر یہی بڑے ان باتوں کو چلائیں گے تو اور پورے زور اور شور سے چلائیں گے، پوری قوت کے ساتھ چلائیں گے، اس کی اہمیت، اس کا امپورٹنس لوگوں کو بتائیں گے کہ صحیح باتیں آگے پہنچانا اس کا کیا امپورٹنس ہے اور غلط باتیں پہنچانے سے بچنا یہ کتنا ضروری ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے دین لیا جائے گا اور قرآن اور حدیث کے بیس پر دین آگے پہنچایا جائے گا، لیکن صحیح احادیث۔ بعض علماء محدثین تو ضعیف کو بھی مطلب ترغیب اور فضائل کے لیے منع کرتے ہیں۔ خیر ہمارے یہاں بعض محدثین کا اس پر جو ہے مطلب انہوں نے اجازت دی ہے کہ یہ چیزیں ہم مطلب لے سکتے ہیں، ورنہ جیسے امام مسلم، صحیح مسلم اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا جو مقدمہ لکھا ہے پہلے فرسٹ ورڈز جو پہلا، تو اسی میں 92 یا 93 احادیث امام مسلم نے جمع کی ہے، یہ پورا مقدمہ ہے اس کا، اسی کے اندر سے اصول بھی نکالے گئے ہیں کہ بھئی ضعیف احادیث جو ہے وہ بھی اگر آپ بیان کرتے ہیں آگے تو آپ پر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کا جواب بھی لوگوں کے سامنے بیان کریں، اس کی صحت کے اعتبار سے کہ میں آپ کے سامنے یہ حدیث تو رکھ رہا ہوں، چاہے فضائل کے اعتبار سے کیوں نہ ہو، مسائل میں تو یہ نہیں جائے گی، لیکن فضائل کے معاملے میں اگر آپ ضعیف حدیث آگے بیان کرتے ہو تو اس کا جواب بھی لوگوں کے سامنے بتا دو کہ یہ حدیث جو ہے بیان تو کر رہا ہوں لیکن یہ ضعیف ہے، اس راوی کے بارے میں یہ باتیں ہیں، اور یہ ضعیف جو یہ حدیث جو ہے اصول محدثین پر کیا ہے، ضعیف ہے، اس کا جواب ہے۔ تو یہ کہہ کر بیان کرنا یہ بیان کرنے والے کی ذمہ داری ہے، یعنی کوئی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ بھائی ہر کسی کی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مطلب مجھ پر جھوٹ باندھنا یہ اس طرح جھوٹ باندھنا نہیں ہے جیسے عام انسان پر جھوٹ باندھا جائے، میں آپ کے نام سے کوئی بات اگر چلاؤں گا تو چلو کوئی مسئلہ بعد میں اتنا بڑا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے رسول پر کوئی بات مطلب منسوخ کرنا ان کی طرف اور سراسر جھوٹ ہو، جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب حجت بنا کر اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا کہ آپ کا ایک ایک قول، ایک ایک مطلب بات، ایک ایک فعل جو ہے آپ کا وہ دین بن رہا ہے، تو آپ پھر اس کے اندر یہ ایڈیشن اگر ہم شروع کر دیں گے تو پھر دین کی شکل بھی کر جائے گی۔ تو اس سے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور احادیث کی طرف متوجہ بھی ہو اور ان چیزوں کو پرکھیں۔ عوام کے لیے کیا ہے، عوام تو بیچاری ہر بات کو چیک نہیں کر پائے گی، ایک عام انسان کو کیسے چیک کریں گے، تو بڑے علماء کریں گے کہ بھئی حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو عوام کے لیے میں نے اس کے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات میں نے کری تھی کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے کہ بڑی بڑی احادیث جو صحیح کتابوں کے اندر جو مطلب ہمارے یہاں عام کتابیں ہیں اس کے اندر جیسے منتخب احادیث ہے، چلو اس کو جو ہے ہمارے جماعت کے مطلب تعلیمی حلقوں میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، انفرادی طور پر پڑھیں اس کو، پر اس کے اندر بڑی چھوٹی چھوٹی اور جامع احادیث ہے، بڑی مطلب انٹلیکچوئل طریقے سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھا، تو اس میں سے حدیث یاد کری ایمان کے آخرت کی زندگی کے متعلق، نماز کے متعلق، علم کے متعلق، ذکر و عبادت کے متعلق، اس کو آگے بیان کریں۔ اسی طرح جو ہے یہ ایک کتاب ہے ریاض الصالحین، یہ امام نووی رحمہ اللہ جو بڑے ائمہ میں سے ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، انہوں نے بھی بڑے انٹلیکچوئل طریقے سے اس کو لکھا، الگ الگ باب باندھے ہیں، اور یہ جو عربی تھی اس کا جو ہے اردو ترجمہ بھی الحمدللہ پورے فائدے کے ساتھ اب آ چکا ہے، یہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ یہ بھی بڑے اسکالر ہو چکے ہیں، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، تو 2 جلدوں میں میرے پاس اویلیبل ہے، آپ بھی یہ خرید سکتے ہیں، مطلب عوام کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عوام اس کو خریدے اور اس میں سے جو ہے موٹی موٹی احادیث یاد کرے اور پھر اس کے ذریعے جو ہے نصیحت کا دعوت کا کام آگے کرے، ہر چیز سنی سنائی آگے نہ پہنچائے، بڑے معاملات ہو جائیں، اسی لیے ہمارے یہاں سارا معاملہ بگڑا ہوا ہے، سارا لوگ بزرگوں کے چکر میں آ گئے، بزرگوں نے یہ کہا، بڑوں نے یہ کہا، اکابرین نے یہ کہا، ہم کوئی بزرگوں کے بڑوں کے اکابرین کے کوئی توہین نہیں کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن اور صحیح احادیث کے بیس پر بات آگے نہیں پہنچائی جائے گی تو پھر لوگ ایسی ہی باتوں کو چلائیں گے،